سمجھ آ جاتی ہے تو کیا 4.25 سال کے بعد وزیر اعظم کی کوئی رسپانسبلٹی بنتی ہے, ان کو کوئی جواب دینے کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ کیوں اس دھانے پر لا کے, اگر گورننس سسٹم خراب ہے, اور ابھی ایک انٹرنیشنل سروے آیا ہے, گلوبل سروے آیا ہے, کل ہی آیا ہے, 120 ممالک جس میں شریک تھے گورننس کے حوالے سے, پاکستان کی پوزیشن کیا ہے؟ 109. اب کسی چیز پہ آپ کوئی کارنامہ آپ کرتے ہی نہیں ہیں, پھر کہتے ہیں کہ پاکستان کی عزت بڑی خراب ہے. پاکستان کی عزت, کوئی گلوبل سروے آ جائے, کسی چیز کا سروے آ جائے, اس میں سب سے پیچھے پاکستان ہوتا ہے, اور کہتے ہیں پاکستان کی عزت بڑی بڑھ گئی. عزت وہ کہتے ہیں کہ یہ عطا پیرا صاحب جاتے ہیں, وہ ریڈ پاسپورٹ رکھتے ہیں تو ظاہر ہے فورن اسٹیمپ لگتے ہیں, تو جو گرین پاسپورٹ کے ساتھ جاتا ہے, جس کو ویزا نہیں مل رہا, جو دھکے کھا رہا ہے, پاکستانی, عام پاکستانی, پڑھا لکھا پاکستانی, اس سے پوچھے کہ پاکستان کی عزت بات کیا ہے. اپنے ریڈ پاسپورٹ کے بیسس پر کہتے ہیں کہ جی بڑی زبردست عزت ہے, آپ کو جو شاہی محل میں عزت ملتی ہے اس کے بیسس پر کہتے ہیں. یہ تو 3 میں نے آپ کو حکومتی عہدیداروں کی اسٹیٹمنٹ بتائی ہے. پچھلے ہفتے ایک اور سروے آیا جو حکومت نے کرایا ہے, اپوزیشن نے نہیں کرایا. وہ سروے تھا ان امپلائمنٹ کے بارے میں. کیا کہتا ہے سروے؟ پچھلے 21 سال کی بلند ترین شرح پر ہے ان امپلائمنٹ, بے روزگاری. یہی باتیں ہم پہلے بیٹھ کے کرتے تھے نا, اب حکومت نے بھی کہہ دیا 21 سال 2004 کے بعد سب سے زیادہ بے روزگاری آج ہے اس وقت, حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے. اور یہ حکومت کے نمبرز ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں, حفیظ پاشا یا دوسرے اکانومسٹ, وہ کہتے ہیں 22 سے 24% ہے, حکومت کہہ رہی ہے 60% ہے. 60% کو بھی لے لے تو 21 سال کی بلند ترین شرح ہے بے روزگاری. اب یہ کس نے یہاں تک پہنچایا ہے؟ ہر چیز پر بات ہوگی حکومت کی طرف سے. پرائم منسٹر صاحب کی آپ اسٹیٹمنٹ پڑھیں, عوام کی نہیں کبھی بات کریں, بے روزگاری کی نہیں بات کریں. ظاہر ہے پتہ ہے نمبرز کے ہیں, غربت کی نہیں بات کریں گے کیونکہ پتہ ہے نمبرز کے ہیں. یہ پاکستان میں کی تاریخ میں کبھی 45% پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے نہیں تھے. کبھی مہنگائی کی نہیں بات کریں گے. یہ کریں گے کہ ہم پچھلے سال کی مقابلے, کوئی پچھلے سال 38% تو آپ ہی لے کے گئے تھے. یہ کبھی ایک اسٹیٹمنٹ بھی آیا تھا, یا نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جی ہم نے 38% سے نیچے دے گے. بھائی 38% دے گے کون دیا تھا پہلے؟ 38% آیا تھا 1.25 سال پی ڈی ایم کی حکومت کے آنے کے بعد. پی ٹی آئی جب چھوڑ کے گئی تھی تو 12.7% تھا اپریل 2022 میں. آپ اس کو مئی 2023 تک بڑھا کے 38% تک لے کے چلے گئے تھے. اس کی مار کس نے کھائی ہے؟ اس کی مار پاکستان کے عوام نے کھائی ہے. آج جو مڈل کلاس کا پرچیزنگ پاور ہے اس کی حالت دیکھ کے 60% کم ہو گئی ہے. اور میں جس طرح کہتا ہوں کہ اس کو سمپل الفاظ میں, جو کام آپ کو 20,000 میں آپ کی خریداری ہوتی تھی یا آپ کا خرچہ پورا ہوتا تھا 20,000 میں, آج سے 3 سال پہلے اب 50,000 روپے چاہیے. اتنے خراب حالات ہو گئے. اور لاسٹ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, آئی ایم ایف کی رپورٹ. میں نے اور تیمور جھگڑا صاحب نے جب آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی تھی تو ہم نے پریس کانفرنس, ہم نے سوال ریز کی. ہم نے پوچھا تھا کہ یہ 5,300 کا خبر جو ہوا ہے اس میں کون شامل ہے, ان کی اکاؤنٹیبلٹی کیا ہوئی ہے, اس کی لسٹیں جاری کریں. آج تک تقریباً کل 2 ہفتے ہو جائیں گے, نہ وزیر اعظم نہ ڈپٹی وزیر اعظم نے آ کے اس کی تفصیل سے پارلیمنٹ میں یا پارلیمنٹ سے باہر بتایا نہیں ہے کہ جی جو آئی ایم ایف کی رپورٹ تھی وہ اتنی سخت رپورٹ حکومت وقت کے بارے میں, پاکستان کی بدحالی کے بارے میں, پاکستان کے گورننس سسٹم کے حوالے سے, پاکستان میں غربت کے حوالے سے, پاکستان میں یہ تک انہوں نے کہا کہ یہ حکومت ڈیزائن ایسی ہے کہ جی یہ اپنے لوگوں کو نوازتے ہیں, جیسے شوگر سکینڈل ہوتا ہے, جیسے ویٹ سکینڈل ہوتا ہے, یہ پروکیورمنٹ رولز کو ریلیکس کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں کے لیے. اتنی سخت رپورٹ آنے کے بعد وزیر اعظم صاحب لندن میں بیٹھے رہے 5 دن, اور آنے کے بعد بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. اور ایک چیز کہوں گا میں, پی ٹی آئی کے جو سندھ کے ہمارے وہ پریزیڈنٹ ہیں علیم عادل شیخ صاحب, وہ جہاں موجود ہیں, وہ ان سے تفصیل سے بات کریں گے. لیکن میرا فرض بنتا ہے چونکہ کراچی سے ہمارا دل بہت دکھا ہوا ہے, پورے پاکستان کو ہوگا لیکن کراچی والوں کا خاص طور پر وہ جو بچی کا واقعہ ہوا تھا 30 سال کا, وہ پہلا نہیں تھا. لیکن اگر اب بھی ہوش نہیں آئے گا, جو حکومت کٹر کے ڈھکن میں فکس کر سکتی ہے وہ حکومت باقی کام کیا کرے گا. آج ہی تجارتی خزانے کے حوالے سے فگر آئی ہے, آج ہی حکومت نے ریلیز کی ہے. ایکسپورٹس جو اسٹیٹمنٹ ہے, ایکسپورٹس ہے, ایکسپورٹ
کنسسٹنٹلی پچھلے 3 ساڑھے 3 سال میں ایک کمیٹی دوسری کمیٹی یہ اس کی رپورٹ اس کی رپورٹ باوجود سب کے ابھی جو 4 مہینے کی رپورٹ آئی ہے ایکسپورٹس نیچے گر گئی ہیں پورے طریقے سے نیچے گر گئی ہیں اور تجارتی خسارہ جو ہے 37% بڑھ گیا 37% بڑھ گیا. اب میں جس کا ذکر کرنا چاہوں گا وہ جو جس طرح سے میں کہہ رہا تھا کہ جی حکومت کہتی رہی ہے کہ زبردست ریکوری ہوگی اسٹیبلٹی آ گئی ہے ہم نے ڈیفالٹ سے بچا کے یہاں لے کے آ کے یہی پچھلے 3 سال سے ہم سیکھے. اب پچھلے ہفتے یہاں اسلام آباد میں ایک سیمینار ہوا اور اس سیمینار میں 3 سینئر ترین حکومتی شخص جس میں گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان پرائیویٹائزیشن منسٹر اور سب سے امپورٹنٹ ایس آئی ایف سی کے نیشنل کوآرڈینیٹر جنرل سرفراز کی اسٹیٹمنٹس یہ پبلک اسٹیٹمنٹس ہیں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میں جنرل سرفراز کی اسٹیٹمنٹ سے شروع کروں گا. ہم تو کہتے ہی تھے کہ یہ ملک میں یہاں آ کے انویسٹمنٹ کوئی نہیں کرے گا یہاں کا گورننس سسٹم صحیح نہیں ہے یہاں کا ٹیکس اسٹرکچر صحیح نہیں ہے یہاں کا ماحول صحیح نہیں ہے. انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا جتنے ٹیکسز پاکستان میں کوئی آ کے انویسٹ نہیں کرے گا. یہ جنرل سرفراز کے الفاظ ہیں. جنرل سرفراز نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں بزنس ایز یوزل اب نہیں چل سکتا. ایگزیکٹ ورڈز بزنس ایز یوزل جو پچھلے 2-3 سال سے چلتا رہا ہے وہ نہیں چل سکتا. اس سے آگے ترقی نہیں ہو سکتی. پاکستان معیشت میں پھنسا رہے گا. یہ ایس آئی ایف سی کے سینئر ترین رہنما یہ بتا رہے تھے. ظاہر سی بات ہے ہم تو ان کی بات تشویش ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی جو کنسرن ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کنسرن بالکل جائز ہے. ہم کنسرن کو سمجھتے ہیں کہ وہ کنسرن جو وہ بات کرتے ہیں لیکن اس کا تو طریقہ ہے. آپ کے پاس ڈپلومیٹک چینل ہوتے ہیں آپ اپنے ڈپلومیسی سے استعمال کریں اور جب مطلب انڈیا کے ساتھ آپ جو ہے نا کر سکتے ہیں ایک کسی حد تک ایک ورکنگ ریلیشن بنا سکتے ہیں یا اس کے ساتھ آپ سیز فائر کر سکتے ہیں تو آپ کو بہت بڑا دشمن ہے. وہ تو آپ سب کا بڑا دشمن ہے. وہ تو پاکستان کے خلاف تمام سازشوں میں ملوث ہے اور انڈیا اگر افغانستان کو آپ کے خلاف استعمال کرتا ہے تو آپ کے اندر بھی یہ کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ آپ کے خلاف کیوں استعمال ہو رہا ہو. ہم اس لیے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کی یہ بہت اہمیت ہے کہ ہم اپنے پڑوسی ایران کے ساتھ افغانستان کے ساتھ اور چائنا ہمارے دوست ممالک ہونے چاہیے. اس کے ساتھ ہمیں تجارت کا موقع ملنا چاہیے امن کا موقع ملنا چاہیے روزگار کا موقع ملنا چاہیے اور ڈپلومیسی سے اس معاملات کو حل کرنا چاہیے. تو میں جن بات اس لیے کر رہا تھا کہ ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں. ہم سے کوئی بہتر پاکستانی نہیں ہے. پاکستان ہماری جان ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی ہو. اس ملک میں تمام ادارے